ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بات یہ ہے کہ ہم نے معیشت کے اوپر پروگرام کرنا ہوتا ہے، لیکن میں چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کل کلپ جو وائرل رہی پورا دن، وہ کلپ جناب نواز شریف صاحب کی تھی، اور نواز شریف صاحب نے اپنے نام کے نعرے لگوائے اور ساتھ میں لوگوں نے نعرہ لگایا وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف. انہوں نے کہا اور لگاؤ، اور اونچا، اور لگاؤ. وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اچھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے شہری وہاں کے نہیں بن سکتے؟ ان کو پتہ ہے تو نعرہ کیوں لگوایا؟ انہوں نے نعرہ کیوں لگوایا وزیر اعظم نواز شریف؟ آگے چلتے ہیں ناظرین. آپ سنتے رہیں، وسیم خانزادہ کی باتیں سنتے رہیں، شاہ بادامی کی باتیں سنتے رہیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا. لیکن بات یہ ہے کہ نریٹو وہ ڈیولپ کریں کہ جو ریئل نریٹو ہو، وہ آپ کو بزنس کے پروگرام سے اس لیے مل جاتا ہے کیونکہ بزنس کے پروگرام کے اندر پولیٹیکل کنوٹیشنز نہیں ہوں گی، اس کے ساتھ ریئلٹی جڑی ہوئی ہوگی. آپ کے خیال سے اس وقت کیا لوگ جناب نواز شریف صاحب کے پاس جا کر مہنگائی کی شکایت نہیں کر رہے ہوں گے، بے روزگاری کی شکایت نہیں کر رہے ہوں گے، موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے متعلق اپنی رائے نہیں دے رہے ہوں گے، ان کو بتا نہیں رہے ہوں گے کہ ان کے حلقوں میں کیا آواز آ رہی ہے، یہ نہیں بتا رہے ہوں گے کہ معیشت کی کارکردگی کی وجہ سے ان کی سیاسی جماعت کی مقبولیت پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں لوگ نواز شریف صاحب کو جا کر بتا رہے ہوں گے. ووٹ بینک گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے اور ووٹ بینک نواز شریف صاحب کا ہے. تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر میگا پروجیکٹ نہیں لگیں گے، آئی ایم ایف کی بنائی پالیسیوں کے تحت ملک کو چلایا جائے گا، ملک میں معاشی ترقی اور تجارت و صنعت متاثر ہوگی، تجارت کی جو بڑھنے کی سطح ہے اور صنعت کی جو اضافی آپ سمجھے گروتھ کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اگر وہ نہیں ہو رہی، تو آپ کے خیال سے کیا ان کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوں گی، یا ان تک یہ باتیں نہیں پتہ لگ رہی ہوں گی، آ رہی ہوں گی؟ وہ جاتی عمرہ کے اندر لوگ جو جاتے ہوں گے تو اپنی شکایات لے کر نہیں جاتے ہوں گے. دیکھیے، وہ بڑا صوبہ ہے، میری بھی وابستگی ہے، وہاں پر ہے بات، معاشی پالیسیوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، مہنگائی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تجارت و صنعت متاثر ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں لوگ جا کر بتا رہے ہیں. تو نعرہ کیا لگ رہا ہے پھر کشمیر میں؟ وزیر اعظم نواز شریف نہیں، کشمیر میں لگ رہا ہے، کشمیر میں لگ رہا ہے. سر میں تو وہ بتاتا ہوں نریٹو جو ریئل ہوتا ہے. آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہو، غیر متعلقہ باتیں، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، آج فلانا آدمی بیٹھ گیا، آج فلانی جگہ نقطہ لگ گیا. یہ ساری باتیں عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، غضب کرپشن کی عجب کہانیاں، عجب کہانیوں کی غضب کرپشن، وہ سب ختم ہو گیا. وہ اینکر اب کوئی اور راگ آلاپ رہے ہیں. یہ سر سب کیا ہے آپ خود جانتے ہیں. اگر آپ نے معیشت کے متعلق اور ملک کے متعلق صحیح بات سنی ہے، پروگرام روپیہ پیسہ دیکھا کریں. اللہ کا کرم ہے، پاکستان، پڑوسی ممالک ہر جگہ مقبول ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ صرف ایک ٹی وی اینکر ہے پاکستان کا جس کا پروگرام ایران میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کا نام علی ناصر ہے. یہ کوئی اور ٹی وی اینکر پاکستان کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. یہ میں اس چیز کا دعوے دار ہو سکتا ہوں. آپ کو اگر ذرا سا بھی شک ہو، آپ وہاں کے شہریوں سے پوچھ لیں جو پاکستان آتے ہیں کاروبار وغیرہ کے سلسلے کے اندر. صرف ایک پروگرام ہے جو کہ ایران میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے میں ایرانی عوام کے جذبات، خیالات، تاثرات کا بھی اظہار کبھی کبھار کر دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ صرف ایک اینکر ہے جو وہاں دیکھا جاتا ہے. برا لگے اچھا لگے، ریئلٹی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. یاد رکھیں، گھر کی مرغی دال برابر. آپ اپنے اینکر، آپ کے ملک کا اینکر ہے نا، آپ اتنا وزن نہ دیں، لیکن منطق کی بات کو دنیا بھر میں دیکھا جائے گا اور پسند بھی کیا جائے گا. اور آپ کے ذہن پہ آپ زیادہ دباؤ نہ دیں، ورنہ گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی. آگے چلیں. اب ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، معاشی ترقی، ابھی مجھے بتایا ہے 400 پوائنٹ پروگرام شروع ہونے سے پہلے شٹ آک ایکسچینج گر گئی ہے. اور بھائیوں میں پھر بتا رہا ہوں، یہ گرتی چڑھتی رہے گی، لیکن ایک دن یہ گرے گی دھڑام سے. یہ کام میرے بتانے کا نہیں ہے، یہ ایس سی سی پی کے بتانے کا. بار بار بتا رہا ہوں یہ بات. کل کوئی مجھ سے بحث کر رہا تھا، میں نے کہا ریاست و مملکت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ریاست نظام قائم کرتی ہے، مملکت آئین لے کر آتا ہے. طوالت مملکت سے ہوتی ہے،
آپ لوگ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے. انفرادی اہداف کو پورا کرنے کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم ریئل پکچر پیش کریں، ورنہ راہ چلتا ہر آدمی موبائل فون نکال کر ویڈیو بنائے گا اور زیادہ وائرل ہو جائے گا. آج آپ کے یہ سارے مشہور ٹی وی اینکروں کو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. برا نہ ماننا، کیونکہ نئی نوجوان نسل آج یہ جانتی ہے کہ جنت مرزا کون ہے، علشبہ انجم کون ہے. لوگ ان کو جانتے ہیں، لوگ رجب بٹ کو جانتے ہیں، ٹی وی اینکروں کو نہیں جانتے. میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر بھرپور انداز کے اندر بحث اور گفتگو کرنے کی جو ہے وہ ہم میں صلاحیت موجود ہے. سمجھنے والے لوگ اس کو سمجھیں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس ملک کا میڈیا ٹک ٹاکروں کے حوالے ہو جائے اور ہم پڑھے لکھے لوگ جو کہ مین اسٹریم میڈیا پر آ کر منطقی بات کرتے ہیں، ہماری بات یوٹیوب کی شارٹس کے اندر کہیں محلول ہو جائے. میرا کام بتانے کا ہے، تم لوگوں کا کام سننے کا نہیں ہے. پھر کوئی بھی سیاستدان اپنے جلسے کے دوران ایک کلپ ریکارڈ کروائے گا اور وہ مشہور ہو جائے گی. باقی آپ خود سمجھدار ہو، بات میری مان لو، آج مان لو، آپ کو فائدہ ہوگا. کل اگر آپ لوگ یہ باتیں نہیں مانو گے آپ پچھتاؤ گے، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. میں نے دیکھے ہیں کتنے ہی سکندر خالی ہاتھ جاتے ہوئے. اس ملک میں بہت آئیں گے اور بہت چلے گئے. یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ ملک قائم رہے تو اس کی عوام کی وجہ سے قائم رہے گا، اس کی عوام کی آواز کی وجہ سے قائم رہے گا. اور میرا کام آپ لوگوں کو بتانے کا تھا. معیشت کے متعلق جب بولو صحیح بات بولو، تول بول کے بولو اور 100 میں سے 100 نمبر لے کر بولو. غلط بات بولنے والا آدمی پھنس جائے. معیشت کے بارے میں جھوٹ بول بول کے، جھوٹی تعریفیں کر کر کے زبان تھک گئی. فالتو میں یہ باتیں نہ ہم سے کرو، آؤ نہ کرو. نہیں، میں تو کرتا بھی نہیں ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو آزاد آدمی ہوں بھائی. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ گو آدمی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کلمہ گو آدمی ہوں، میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جو بات ہوگی بول دوں گا. لیکن میں بول رہا ہوں کہ اوور آل ایٹموسفیئر ہمارا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر راہ چلتا بچہ ویڈیو بنا کے یار وائرل ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اکیلا ملک ہے پاکستان جہاں پاکستان کی سب سے ٹاپ اداکارہ جو ہے وہ ٹک ٹاک یا شارٹ کے ذریعے مشہور ہوئی. آپ کو پتہ ہے کون؟ پھاڑی ہو رہی ہے، پھاڑی ہو رہی ہے. تو پھر اس کو الاؤ کریں. یاد ہے نا وہ، یا بھول گئے بھائی جان؟ وہ جو لڑکی گئی تھی پہاڑوں میں اور وہاں جا کے اس نے ویڈیو بنایا تھا اور آپ لوگوں نے چھچور پنے کی انتہا کر دی. 1 سال تک اسی کی ویڈیو چلاتے رہے آپ لوگ، پھاڑی ہو رہی ہے، پھاڑی ہو رہی ہے. تو یہ تو آپ کا ذہن ہے. تو پھر کہتے ہیں یار ہماری کھچائی نہ کرو، حکومت کی برائی کرو. میں حکومت کی برائی کیوں کروں بھائی؟ آپ اپنے حالات تو دیکھو بطور عوام کے. آپ لوگ کیا ہو؟ اب آؤ معیشت کے اوپر. اب بات کرنی کرپٹو کرنسی کے معاملے پر. ہمیں الجھا کے رکھ دیا. کسی نے حلال کہہ دیا تو کسی نے حرام کہہ دیا. نہیں، میں ان معاملات میں پڑھتا نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس بحث میں نہ ڈالنا بھائی. میں تو اسی لیے اس بحث سے دور ہی رہا. میں تو سیکھتا ہوں اور سیکھا اور پڑھا ہر چیز کے بارے میں جا سکتا ہے. وہاں حلال حرام کی تفریق نہیں ہے. علم تو کسی بھی چیز کے بارے میں حاصل کیا جا سکتا ہے بھائی. علم حاصل کرنے پر کوئی قید نہیں ہے. علم حاصل کرنے پر کوئی قید نہیں ہے. اور میں تو علم کا متلاشی ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں اور مجھے شوق ہے کہ میں علم حاصل کروں. مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر کے اندر. بات انہوں نے نہیں کرنی ہے بھائی، میں نے بات نہیں کرنی. لیکن اس درمیان اور جتنے معاشی معاملات ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ ہٹا دی. دیکھیے یہ تصور استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی فارم. مانیٹری ایکسپلائٹیشن کی ورسٹ فارم جو ہے وہ یوزری ہے. عام طور پر لوگوں نے انگریزی لفظ کو عربی کے لفظ سے سینونیمس قرار دیا ہے. اردو میں ہم اسی لفظ کو سود کہہ دیتے ہیں. عربی میں وہ لفظ ربا. خیر
میں اس سلسلے میں بات نہیں کرتا کیونکہ میں نہ تو دینی عالم ہوں، نہ صورتاً نہ سیرتاً آپ لوگوں کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوں. ٹھیک، میں تو ہوں بھائی سیدھا سادہ بدو، جو بتا دیا، سمجھ لیا، منطق کے اصولوں پر اس کا وزن کر لیا. آپ لوگوں کا سلسلہ اپنا ہے، ہر چیز میں مین میخ نکالتے ہیں. بھلا حرام جانور کی پٹھ حلال ہو سکتی ہے یا اس کی ران حلال ہو سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ برا نہ ماننا، اس کے لیے مجھے کسی سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ حرام جانور کا ناخن حلال ہے یا نہیں. لیکن میں ان معاملات میں پڑھتا ہی نہیں کیونکہ شرعی معاملات کے اوپر نہ گفتگو کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کے ملک کے اندر تو آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، تو بولنے سننے کی ضرورت بھی نہیں. جن لوگوں کے کانوں پہ جھپے ہوں، آنکھوں پر جھپے ہوں، ان کی اصلاح کرنا بیکار ہے. برا نہ ماننا، میں سچ بولنا شروع ہو گیا ہوں. آپ کلمہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگوں کی اصلاح ممکن نہیں. تو میں معیشت پر بات کر سکتا ہوں، اصلاح آپ کی نہیں کر سکتا. آپ کی اصلاح ممکن ہی نہیں. نہ آپ کی سیاسی اصلاح ہو سکتی ہے جسے انگلش میں ریفارم کہا جاتا ہے، نہ آپ کی سیاسی اصلاح ہو سکتی ہے پولیٹیکل ریفارم، نہ آپ کی اکنامک اصلاح ہو سکتی ہے معاشی ریفارم. اکنامک ریفارم نہیں ہو سکتا آپ کا، سوشل ریفارم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اصلاح ممکن ہی نہیں. آپ کے ملک میں استحصالی معاشی نظام قائم ہے، استحصالی معاشی نظام رائج ہے. آپ اس کے دفاع کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، آپ اس کے دفاع کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. مختلف آراء موجود ہیں، ایک چیز کے اوپر متفق لوگ نہیں ہوتے. یہی معاملہ کرپٹو کرنسی والا ہے. آپ دیکھ لیں، کسی نے حلال تو کسی نے حرام کہہ دیا، کسی نے جائز تو کسی نے ناجائز کہہ دیا. آپ کے سامنے ہی ہے. اب اس بحث میں نہ پڑتے ہوئے بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں وضاحت موجود ہے وہاں کون سا آپ نے کوئی اصلاح کر لی؟ کیا آپ کے ملک کے اندر یہ معاشی معاملات ہیں بھائی، لین دین کے معاملات ہیں، کیا ملاوٹ کا مسئلہ حل ہوا؟ آج بھی آپ کے ملک کے اندر ملاوٹ ہے، تول میں گڑبڑ ہے، کم تول کے دیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں. میں پھل والے کے پاس بھی جاتا ہوں، میری نظر ہٹتی ہے. عمران بھائی جھوٹ بولوں تو پکڑنا مجھے. میں پھل والے کے پاس بھی جاتا ہوں تو نظر میری ہٹتی ہے، گلا ہوا کوئی فروٹ ڈال دیتا ہے بیچ میں. بولوں جھوٹ تو مجھے پکڑو یار، میں سچ بتا رہا ہوں. ہر آدمی بے ایمان نیچے سے اوپر. میں پھل والے سے صرف یہ کہتا ہوں کہ یار پھل ڈال دو، وہ بھی گلا. اچھا یہ چھوڑ دو، کسی سپر مارکیٹ چلے جاؤ، بے ایمانی کی انتہا دیکھو. آپ نوٹ دو بڑا، وہ چھٹا کر کے دے گا، 2-3 پھٹے ہوئے دینے کی کوشش کرے گا، ایک پھٹا ہوا تو دے ہی دے گا. کیوں؟ تمہاری نظر ہٹ گئی. میں ایک بینک میں گیا، ایک بینک کا نام میں نہیں لے رہا، بینک سے میں نے چیک کیش کروایا. یقین کرو اس نے 2-3 پھٹے نوٹ دے دیے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کیشیئر کو، میں نے کہا پھٹے نوٹ دے رہے ہو، میں آپ کو لوٹاؤں گا، آپ کو بدلنے پڑیں گے. پھر بھی اس نے پھٹے نوٹ مجھے دیے. آپ مجھے بتاؤ بے ایمانی کہاں نہ پکڑوں میں حکومت کو کیوں برا کہوں؟ آپ لوگ من حیث القوم ہی اس کام میں لگے ہوئے، اور میرے علاوہ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی یہاں پہ مقبولیت کا کنٹیسٹ جیتنے کے لیے آتا ہے. ہر آدمی پاکستان میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. میں تو سچ بولوں گا بھائی، آپ جو ہو وہ ہو. میں تو اپنی آنکھوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. میں کراچی کی سب سے مشہور نہاری کی دکان پر گیا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نام نہیں لے رہا. وہ دوسروں کے نچوڑے ہوئے نیمبو ہماری پلیٹوں میں ڈال کے دے. دیکھ نہیں، میں بڑھوں پڑھ کو یار، اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے یار. کس جگہ بے ایمانی نہیں ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہو آپ ہم حکومت کو برا بھلا کہیں. ہم حکومت کو کیوں برا بھلا کہیں؟ وہ تو ہم میں سے ہی نکلے، ہم میں سے ہی ہیں نا، اور کون ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ معاشی موضوعات ہیں بھائی، یہ لین دین کے معاملات ہیں، ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. پیسوں کے معاملے میں آپ گڑبڑ ہو، اسکیمسٹر بنے ہو، دوسروں کی مثالیں دیتے ہو. آپ اسکیمسٹر نہیں ہو، آپ کا اسکیم نہیں ہے، آپ کا اسکیم نہیں ہے. اچھا مجھے بتاؤ یار، یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. دکاندار سے پوچھتا ہوں یہ چیز کتنے کی ہے، کہتا ہے 1000 روپے کی. سودا 200 میں ہوتا ہے. یہ کوئی سمجھائے مجھے؟ ہیں باقر بھائی، میں بولٹن مارکیٹ گیا، وہاں پہ جو
कीमत बोल रहे हैं उससे थोड़ी रियायत कर रहे हैं, तो क्या ये मसला हमारा है दुकानदार का है? मैं तो यही सोचता रहा। अंग्रेज की फिक्स प्राइस होती है। मैं एक अंग्रेज के पास गया हाँ, उससे मैंने बोला, मैंने कहा कितने की है? उसने कहा $1 की। मैंने बोला रियायत करो। उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। मैंने कहा रियायत करो। कह रहा सर प्राइस टैग स्टिकर। मैंने उसे कहा नो डिस्काउंट। उसने कहा जब लगा होता है तो लिखा होता है, लिखा होगा तो मैं आपको दूंगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं अपने पास से दे। मैं कहा चल $5 तो छोड़ दे $1 में, $5 तो छोड़ दे, चल मेरी खातिर छोड़ दे। कह रहा मैं कहाँ से, हमारा दुकानदार तो ये कह देता ना फिर मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। गोरा तो सीधा साधा कहने लगा नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने कहा $5 कम है बस। देख लो यार, उनको बुरा भला कहते हो। जौक दर जौक इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिकन गोरे, जौक दर जौक, नाम भी नहीं बदल रहे। ये जितने माइकल रिचर्ड हैं जल्दी जल्दी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। तुम लोग अंधे हो, तुम्हें नहीं पता। तुम लोग अंधे हो, तुम्हें नहीं पता। हलाकू खान की बुराइयां करने वालों, हलाकू खान की पूरी औलाद मुसलमान हो गई। उसके बाद कहते हो हलाकू खान ने दरिया दजला लाल कर दिया, ये हो गया वो हो गया, उसने बड़ा जुल्म किया, उसकी सारी औलाद मुसलमान हो गई। मतलब आने वाली औलाद 50 साल बाद सारे मुगल मुसलमान हो गए। हाँ, ये मंगोल ही हैं जिनको मुगल कहते हो आप लोग, ये सब उन्हीं की औलाद में से हैं। तैमूर भी उन्हीं की औलाद में से। क्या हो गया? तैमूर बरलास था लेकिन था तो वही, मानते हो नहीं। घर लफ्ज़ किस जुबान का है? हर बंदा कहता है घर घर घर, किस जुबान का लफ्ज़ है? किस जुबान का पता है? घर लफ्ज़ मंगोल जुबान का लफ्ज़ है, चंगेज़ खान की जुबान है उर्दू। मानते हैं नहीं। पहला दारुल हुकूमत कौन, क्या नाम था पहले दारुल हुकूमत का चंगेज़ खान के? बताओ, नहीं पता। चंगेज़ खान के पहले दारुल हुकूमत का नाम था उर्दू बालक। भाई मेहमान जल्दी शामिल कर लो वरना मैं जुग्राफिया का सारा पर्चा पढ़ा दूंगा। ये लोग पानी पानी हो जाएंगे, इनकी किताबें धुल जाएंगी, यहाँ भी कोई ना कोई दरिया स्याह हो जाएगा स्याही से। मैं बताया कभी किसी ने कि चंगेज़ खान के दारुल हुकूमत का नाम था उर्दू बालक। उर्दू की पैदाइश चंगेज़ खान की कोख से हुई है। आ जाओ। नहीं, इसमें नहीं, नहीं नहीं, हमारे उस्ताद ने यह कहा था। आपके उस्ताद ने जो कहा था वो मार्केट में गया वेजिटेबल ऑयल लेने के लिए। समझ गए आप? आगे चल। अब मईशत और महंगाई के मुतालिक बात जब हमने करना शुरू की, माशी इस्तेहसाल के मुतालिक बात करना शुरू की, IPPs की मिसाल आपके सामने नहीं है, गलत कह रहा हूं। IPPs क्या है? क्या है IPPs? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। कौन है इनके मालिक? पाकिस्तानी, अक्सरियती पाकिस्तानी। क्या कर रहे हैं वो हमारे साथ? बिजली पैदा किए बगैर हमारे पैसे ले रहे हैं। ये गरीब हैं? नहीं। पावर प्लांट लगाना आसान है? नहीं। ये लोग बाअसर हैं? जी। ये मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से हैं? जी। इनका कोई एहतसाब कर सकता है? नहीं। सवाल का जवाब आपको मिल गया। जिस दरवाजे पर खटखटाना है मेरे भाई, उस दरवाजे पर आप खटखटा नहीं रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, सैरें कर रहे हो। ये इस्तेहसाल हुकूमत कर रही है। ये इस्तेहसाल मुल्क के ताजिर और सनतकार कर रहे हैं। ये बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप जिन्होंने IPPs लगाए हुए हैं, ये नेपाल से नहीं आए मेरे प्यारे भाई। इनमें से अक्सरियती पाकिस्तानी, ये नेपाली नहीं है। ये इस्तेहसाल कौन कर रहा है? सियासतदान कर रहे हैं। हम अपने ही अपनों के साथ ये कर रहे हैं। पर अपने तो अपने होते हैं, इसलिए हम ये बात भूल जाते हैं। सर याद रखें, परायों का फिर भी बंदा ख्याल कर लेता है, उन पर नज़र रख लेता है। अपनों से कैसे बचोगे? फिर कहते हो हुकूमत की बुराई करूं। हुकूमत की क्यों बुराई करूं? हुकूमत की क्यों बुराई करूं? आप लोग अपने गिरेबान में तो झांको। अपने सारे पैसे बाहर ले गए आप,
تاجر صنعت کاروں کی بات کر رہا ہوں. جب میں پوچھتا ہوں کیوں لے گئے باہر, کہہ رہے حالات ایسے تھے. یہ بہانہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. کوئی بھی بے وفائی کر کے کہہ دے کہ حالات ایسے تھے. بے وفا کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اپنی بے وفائی کا ثبوت دلیل سے دینے کی کوشش کرتا ہے. میرے تو حالات ہی ایسے تھے, میں کیا کرتی, تم تھے نہیں. میں نے بتا دیا آپ کو, ہر بے وفا اپنی بے وفائی کے دلائل دیتا ہے. یہ بزنس مین بھی ملک سے پیسہ لے کر گئے ہیں, یہ دلائل دیتے ہیں. ان کی کوئی سنسیریٹی اس ملک سے نہیں, ان بزنس مین انڈسٹریز کی. آپ لوگ کہتے ہیں ان کے حق میں باتیں کرو, حکومت کے خلاف باتیں کرو. میں حکومت کے خلاف بات نہیں کروں گا. یہ سیاستدان برے اچھے جیسے بھی ہیں, دولت بھی باہر رکھتے ہیں, خود تو یہیں رہتے ہیں, سزائیں بھی کاٹتے ہیں, کوڑے بھی کھاتے ہیں. ریئلٹی ہے, برا لگے اچھا لگے, میں نے بتا دیا. بزنس مین تو بھاگ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں حکومت کی برائی کرو. میں حکومت کی برائی کیوں کروں؟ آپ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو. آپ استحصال نہیں کر رہے کیا؟ آپ استحصال کر رہے ہو, عوام کا استحصال کر رہے ہو. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ. اچھا پیٹرول پمپ والے غریب ہوتے ہیں کیا؟ غریب ہوتے ہیں پیٹرول پمپ والے. پیٹرول پمپ بند کریں گے, حکومت کو تکلیف ہوگی یا عوام کو ہوگی؟ مجھے صرف اتنا بتا دو. او انکل, آپ بڑا ڈسکو ڈانس کرتے رہتے ہیں, سنیں ادھر بات, سنیں ادھر, دیکھیں ادھر, کدھر پیچھے کدھر چھپ رہے ہیں, بائک میں پیٹرول ڈلانے جا رہے ہیں. سنیں ادھر بات میری. یہ پیٹرول پمپ والے ہڑتال کریں گے, نقصان کس کا ہوگا, حکومت کا یا ہمارا؟ ہمارا نقصان ہوگا. پیٹرول پمپ بند ہوں گے, ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے عوام کا پیٹرول بند کریں گے. یار یہ نیا تماشا میں نے دیکھا ہے. بسوں ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کرنی ہوتی, حکومت سے بدلہ لینے کے لیے عوام سے بدلہ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ میں جا رہا تھا ہائی وے پہ, کیا دیکھتا ہوں, ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی. میں نے کہا کیوں یار, اب جاتے اتنی دیر لگ جائے گی شہر سے باہر, بڑی تکلیف ہوگی, دشواری ہوگی. بول رہے ہیں ہڑتال کی بھی ہم نے. میں نے کہا ہڑتال کی ہے کس کے خلاف؟ کہہ رہے ہیں حکومت کے خلاف ہڑتال کی. میں نے کہا تکلیف عوام کو پہنچا رہے ہو, تکلیف عوام کو پہنچا رہے ہو. یہ ہیں ہمارے لوگ. پھر آپ بولتے ہو میں حکومت پہ تنقید کروں. بھائی آپ نے حکومت کو بلیک میل کرنا ہے تو حکومت کو تنگ کریں, آپ عوام کو تنگ کر کے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سلام پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو. پیٹرول پمپ بند کر دیں, پیٹرول پمپ بند کر دیں تاکہ عوام کو تکلیف ہو. بلیک میل کون ہو رہی ہے؟ حکومت. ہم اعلان کرتے ہیں ہم پیٹرول پمپ بند کر دیں گے. اچھا جی, بہت سر, آپ لوگوں کو سب کو سلام پہنچے. انتہائی بیوقوفانہ عمل کہ عوام کو تکلیف پہنچا کے گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ کے اقدامات ہیں, آپ گورنمنٹ سے بات کرو, آپ عوام کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ ہر آدمی کو ہڑتال کر کے عوام کو نقصان پہنچانا ہے. میں جا رہا ہوں لاہور, رستے میں کہیں کوئی واردات ہو گئی کسی گاؤں دیہات کے اندر, انہوں نے جناب نیشنل ہائی وے بلاک کر دی. اب ہم پورے گھر کے ساتھ, پورے گھرانے کے ساتھ, پوری فیملی کے ساتھ مین روڈ کے اوپر رکے ہوئے کہ جی حکومت اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہی کہ ہمارے گاؤں کے اندر اس طرح. تو آپ نے اس کی سزا ہمیں دے دی, مین نیشنل ہائی وے بند کر کے, کہ جی وہ اگر ہم کریں نہیں تو یہ سنتے نہیں ہیں. تو آپ نے اگر ڈی سی کو بات منوانی تھی تو آپ نے ہائی وے بند کروا کے لوگوں کی, عورتوں اور بچوں کو بے آبرو کر دیا سڑکوں پر. بے سر و سامانی کی حالت کے اندر وہ رکے ہوئے ہیں پوری رات, کیونکہ نیشنل ہائی وے بند ہوئی ہوئی ہے. کسی گاؤں میں کوئی واردات ہو گئی ہے, انہوں نے نیشنل ہائی وے بند کر دی. تو عوام کو برا کہنا چاہیے, حکومت کو برا؟ سچ مجھے بتانا یار, دل سے آپ کی عوام کے خلاف بات نکل رہی ہے, عوام ذمہ دار ہے. یس, ہمارے گھر کے نزدیک ایک بہت بڑا واقعہ افسوسناک ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں غیر محفوظ ماحول ہے. جو مجرم تھا, جس نے ایکچولی وہ جرم کیا تھا, وہ بھی احتجاج کرنے والوں کے ساتھ سڑک پہ آ کے ٹائر جلا رہا تھا. جس نے کیا تھا جرم, جس کے ہاتھ سے جرم ہوا تھا. بہت افسوسناک واقعہ تھا. پولیس بے بس.
ٹائر جلا رہے ہیں ایسا. جس نے جرم کیا ہے ان کا اپنا ہی تھا کچھ. یہ یاد رکھو نقصان تمہیں ہمیشہ تمہارے اپنے پہنچائیں گے, پرائیوں کو کیا پڑی, اجنبی تمہیں نقصان پہنچا کے کیا حاصل کرے. اس پہ انکل دیکھو, انکل آنٹی دونوں سر ہلا رہے ہیں, ہاں کہ رشتہ دار پسند نہیں, پسند نہیں, پسند نہیں, پسند نہیں. یہ یاد رکھنا نقصان اپنوں کے ہاتھ سے ہوگا, پرائیوں کے ہاتھ سے نقصان ہونا بہت کم چانس ہے. 5% پرائے نقصان پہنچائیں گے, 95% اپنے نقصان پہنچائیں گے. لوگ کہیں گے یار یہ ٹی وی اینکر کیسی بات کر رہا ہے, دل کی بات کر رہا ہے ہماری. کوئی اور دل کی بات کر رہا ہے, اپنے پہنچائیں گے. اس ملک کو بھی اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے. کیسر روم کو بھی اس کے اپنوں نے ہی مارا تھا. اس ملک کی معیشت کو بھی نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ اندر کے لوگ, اپنے لوگ. اور سب سے بری عادت میرے پورے پاکستان کے لوگوں کی سب سے بری عادت دوسرے کے بچے کے نوالے کو چھین کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالنا. سب سے گندی عادت, گھٹیا عادت, بری عادت. دوسرے کے بچے کے منہ سے نوالا چھین لو اور اپنے بچے کو کھلا دو. کوئی پوچھے تم نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی, تو صفائی پیش کرو, میرا بچہ بھوکا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے بچے کو بھوکا کر دو. یہ ہے آپ لوگوں کی عادت. پھر آپ بولتے ہیں حکومت کو برا کہو. میں حکومت کو برا نہیں کہوں گا. آپ لوگوں کی اپنی عادت ٹھیک نہیں ہے. گلی گلی محلہ محلہ یہی کہانی ہے. دودھ میں ملاوٹ حکومت کر رہی ہے یا آپ خود کر رہے ہو؟ دودھ میں ملاوٹ آپ خود کر رہے ہو, آپ خود کر رہے ہو. گلی گلی محلے محلے پرچون کی کریانے کی دکانوں میں جو جو بےایمانیاں ہو رہی ہیں, تول میں گڑبڑ ہو رہی ہیں, ملاوٹیں ہو رہی ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ خود کر رہے ہو. کہتے ہو حکومت پہ تنقید کرو. حکومت پہ میں کیسے تنقید کروں؟ آپ کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. معاشی طور پہ آپ نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے, اپنا سرمایہ لے کے دوسرے ملکوں میں لے گئے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس پھر مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, اور جس موضوع پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے میں اپنی بات شروع کروں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تھوڑا سا فوکس لے آتے ہیں ڈسکشن کے اندر, اور میرے خیال اب ڈائریکٹ کرتے ہیں اس کو. میں آپ کو لے کر آتا ہوں فن ٹیک, مصنوعی ذہانت اور کرپٹو کرنسی کے موضوع پر, جس پر میں نے آغاز کیا تھا, اور میں اب آپ کو اس کی جانب لے کر جاتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فن ٹیک ہے, فائنینشیل ٹیکنالوجی ہے, یہ مستقبل کے اندر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ دکھے گی. کل بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ فلپائن کے اندر تو انہوں نے OTP سسٹم بھی ختم کر دیا ہے. یہ OTP آپ کو پتہ ہے, یہ ون ٹائم جو آپ کو نمبر ملتا تھا. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنے لگتے ہیں, وہ SMS کے ذریعے آپ کو آپ کی سم پر ایک میسیج بھیجتے ہیں, کوڈ بھیجتے ہیں, جس سے پھر آپ کی بینک کی ایپ یا جو بھی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے کہ آپ ایک نمبر ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, اور اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ ڈیجیٹل والیٹس میں شفٹ ہو گیا, اور وہ ڈیفینیٹلی فن ٹیک ایک نیکسٹ اسٹیپ اہیڈ ہو گیا. وہ سم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, تو اب آپ کو اس چیز کا زیادہ خوف نہیں رہا. فلپائن میں یہ نظام آ گیا. پاکستان کے اندر ابھی تک OTP سسٹم چل رہا ہے, ہندوستان میں بھی چل رہا ہے اور ممالک میں بھی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا ایک قدم آگے جا رہی ہے. کیا سارا بلاک چین اور فن ٹیک غلط ہے؟ میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. دیکھیں, اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں, اور بلاک چین بذات خود صرف فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بلاک چین ایون مستقبل میں میڈیا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, میڈیا کانٹینٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ آج بھی سپلائی چین اور لاجسٹکس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو آپ کو پتا ہوگا باہر کے ممالک میں ٹرکوں کا نظام ہوتا ہے, ٹرکنگ سسٹم ہوتا ہے. ایک ٹرک گودام سے نکلا, اپنی منزل پر پہنچا, وہاں سے واپس آیا, خالی آیا بھرا ہوا آیا. دونوں صورتوں کے اندر یہ ساری چیزیں بلاک چین ڈیٹا کے ذریعے اس کا سلسلہ چلایا جاتا ہے. بلاک چین یا شیئرڈ ڈیٹا بیس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ جناب اس کا مس یوز ہو رہا ہے. دیکھیں, اس کو ڈبے کے بزنس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. یہ ابھی میں نے اگلے دن کسی کی دیکھی یوٹیوب میں, پتہ وتا ہے نہیں کمپیوٹروں کے بارے میں, نہ کمپیوٹر سائنس کے بارے میں, نہ ٹیکنالوجی کے بارے میں, اور یہ ڈبے کا بزنس ہو رہا ہے. ڈبا لفظ کہاں سے نکلا یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ ڈبے سے نہیں نکلا, یہ ڈیٹا بیس کا شارٹ ہے.
ڈیٹا بیس یعنی آج کی اس دنیا میں ذہانت و علم سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ڈیٹا مانے ایسا علم جس کے اوپر کوئی کام نہ ہوا ہو, جو بالکل را فارم کے اندر ہو, نام, پتہ, ٹیلی فون نمبر, کریڈٹ کارڈ نمبر, یہ ڈیٹا. اور جس جگہ جمع کیا جائے اسے بیس کہتے ہیں. تو ڈیٹا کو ایک جگہ جمع کر لیا جاتا ہے جس میں ایک انسان کا نام, پتہ, ٹیلی فون نمبر, کریڈٹ کارڈ, فائنینشیل ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں. یہ ہو گیا ایک ڈیٹا بیس. اس کا کتنا فائدہ ہے انسان کو, انسانیت کو, کہ اس کا سارا ڈیٹا موجود. ہمارا پورا نادرا جو ہے وہ ایک ڈیٹا بیس سسٹم ہے, لیکن اس کا غلط استعمال صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں. ڈیٹا بیس پورا خرید لیا جاتا ہے, اس میں لوگوں کے فون نمبر ہوتے ہیں, لوگوں کے کریڈٹ کارڈ کے نمبر ہوتے ہیں, اور پھر ان کو جھوٹے ٹیلی فون کال کر کے ان سے مال نکلوانا, ان کے پیسے کو سوینڈل کرنا, یہ کام غلط شروع ہوا. یہ کام ایشیا میں اور ممالک میں بھی پھیلا ہوا ہے, پاکستان میں بھی بہت ہے. اس کام کو چلانے والے لوگ کون ہیں؟ کمپیوٹر سائنس کے پڑھے لکھے بچے. انہوں نے مزاح میں ہی اس ڈیٹا بیس کا نام ڈبہ رکھ دیا, اور پاکستان کے امیج کا ڈبہ گول کر دیا. یہ ڈبے کا بزنس, اسکیمر کا بزنس نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہو گیا. بولے اب کرپٹو کو پکڑنے کے لیے ہم نے سیل بنایا ہے. جانے یہ کرپٹو ہے, کرپٹو بچوں کے کھیلنے کا گیم نہیں ہے. ہمارے ایف آئی اے والے کیا دنیا جہاں کا زور لگا لیں, کرپٹو کے جو جینیس ہیں ان کو کہاں پکڑ پائیں. میری تو کتاب موجود ہے فنٹیک کے اوپر. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اس میں سموسے اور چنا چاٹ وغیرہ بکتی ہے. میں نے کتابیں لکھی ہوئی, میں کوئی ایسا کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں, پڑھا لکھا آدمی ہوں. میرا نام لکھ کے میری کتابیں آپ کو ملیں گی فائنینس. لیکن یہ بات قطع نظر, ہمارے ملک کے اندر یہ کتاب و علم کا کیا ذکر کرتے ہو یار. یہاں پر تو خالی نچائیے گوائیے اور ٹک ٹاکروں کی عزت ہے, دولت کی عزت ہے, پیسے کی عزت ہے, گاڑی کی عزت ہے, فون کی عزت ہے. پڑھے لکھے علم کتابوں کی کیا اہمیت ہے تم لوگوں کے پاس. تو بیسیکلی بنیادی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مستقبل ہے. آپ ایڈاپٹ کرو نہ کرو, ضد کرو, کیا فائدہ. آپ ٹی وی کے بھی تو مخالف تھے, آپ کمپیوٹر کے بھی مخالف تھے, آپ ہر چیز کے مخالف تھے, کیا فائدہ ہوا. ایک دور میں آپ بندوقوں کے مخالف تھے, توپوں کے مخالف تھے. بندوقوں, توپوں اور ٹیکنالوجی کو اپنایا نہیں, سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, ختم ہو گئی, ماضی کا حصہ بن گئی. آج دور معیشت کا ہے, نالج کا ہے, اکانومی کا ہے. آپ پیچھے ہو, ہمارا کیا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اہل علم کو آپ کی بے وقوفی, لا علمی اور جہالت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کیا سوچتے ہیں, کیا بولتے ہیں, اس کی کوئی اہمیت ہماری سائنس کی کتاب میں نہیں. سمجھ گئے آپ بات. اس لیے آپ لوگ کتنی بھی فنکاریاں کر لو اپنے ملک کے اندر, کوئی بھی فنکاریاں ہماری عوام کرے یا کوئی اور کرے, کوئی فائدہ نہیں. یہ یاد رکھنا کہ یہ بلاک چین, انٹرنیٹ, آج انٹرنیٹ تمہاری کمزوری نہیں ہے. آج گھر میں بچے ماں باپ سے لڑتے ہیں, 2 منٹ کو انٹرنیٹ آف ہو جائے. ابھی یہ دیکھیں ریلیں دیکھ رہے ہیں, 2 منٹ بعد اگر ان کی ریلیں بند کر دی جائیں, اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے گا ان کے نخرے. جانوی کپور کے اتنے نخرے نہیں ہوں گے جتنی ہماری عوام کے ہوں گے اگر ان کا انٹرنیٹ 2 منٹ کے لیے بند کر دیں. عالیہ بھٹ کی طرح منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے, ان کا 2 منٹ انٹرنیٹ بند کرو. آپ دیکھ لیں, کہیں بیٹھے ہو وائی فائی آف ہو جائے, پھر آپ ہماری قوم کی انگڑائیاں دیکھیں. آپ آج انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے نا. کل تو انٹرنیٹ تھا ہی نہیں. میرے بچپن میں تو موبائل فون بھی نہیں تھا, گزارا کرتے تھے. کیا چکر ہے یہ, باتیں بڑی بڑی نہیں کرو. گز لمبی زبان کر لینے سے سائنس کی نفی نہیں کر سکتے تم, یہ یاد رکھو. سائنس کی نفی مت کرو. فائنینشل ٹیکنالوجی مستقبل ہے, بلاک چین مستقبل ہے. ویب 3 کے بعد ویب 4 آئے گا, ویب 5 آئے گا, ویب 6 آئے گا. تم سائنس کی رفتار کو نہیں روک پاؤ گے. اگر تم اس کے رنگ میں نہیں ڈھلو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ. آئی ٹی کی باتیں کرنے والوں, مصنوعی ذہانت آ چکی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ کام جو دنوں میں ہوتا تھا سیکنڈوں میں کر سکتے.
ایک خط لکھنا ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بتاؤ تم لوگوں کی سب کی نوکریاں ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی. چائنا کو دیکھ لو, اس کو مصنوعی ذہانت سے خوف کیوں نہیں ہے؟ دوسری سب سے بڑی معیشت دنیا کی, بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پر موجود, مینوفیکچرنگ میں دنیا میں ایک نام, ریسورسز کے اندر دنیا میں ایک نام. مصنوعی ذہانت سے کیوں خوف نہیں ہے چائنا کو؟ بلکہ روز مصنوعی ذہانت کے نئے نئے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ کے گفتگو جمع. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. معیشت کو صحیح سمت لے جانے کے لیے اب غیر روایتی انداز پر سوچنا بہت ضروری ہے. پاکستان ہیومن ریسورس انٹینسو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرے تو آگے جا کے ہم بڑی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ہیومن ریسورس انٹینسو کام جتنے تھوڑے بہت مٹھی بھر بچ بھی گئے ہیں, اگر ہم وہ کام کر لیں تو آج ہمارا ملک بڑی تیزی سے ترقی کرے گا, کیونکہ ساری دنیا سے کم تنخواہیں ہمارے ہاں ہیں. اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چیپ لیبر اور چیپ ہیومن ریسورس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بہت سارے کام اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے آج گفتگو کو بڑے غور سے سنا. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو